اس ملک کے پرچم کو جب اوپر لہرایا ہے نا، اس فیلنگ کو نہ تو لفظوں میں بندہ بیان کر سکتا ہے اور نہ آپ کو بتا سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہے۔ جب ان کو گولڈ میڈل پہنایا جا رہا تھا تو سب سے پہلے دل میں کیا آپ کے خیال آیا؟ ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت دی، اس ملک کو عزت دی، میڈل دیا۔ اصل میں یہ اس کی 12 سال کی محنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا اسے۔ کل اس نے کوچ کے بغیر خود ہی یہ ساری فائٹ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے اس کو کامیابی دی۔ ان کے بابا ہی ان کے کوچ ہیں، کیونکہ 12 سال کی عمر سے اس نے شروع کی تھی، دوسرے بیٹے نے 8 سال کا تھا، دونوں نے اکٹھی شروع کی تھی۔ ان کی ڈائٹ صرف میٹ ہو جاتا ہے اور فش اور یہ پائے شائے اس طرح کی، مطلب یہ دیسی انڈے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں، اور آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں جنہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے، محمد نو دستگیر بٹ کی والدہ صاحبہ سے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں جب ان کے بیٹے کو گولڈ میڈل پہنایا جا رہا تھا، اور جب پاکستان کا جو پرچم ہے وہ سب سے اوپر لہرا رہا تھا، اور جو انڈیا کا اور جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کا پرچم نیچے تھا اور پاکستان کا پرچم اوپر لہرایا جا رہا تھا، تو ان کی کیا فیلنگز تھی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت دی، اس ملک کو عزت دی، میڈل دیا۔ اصل میں یہ اس کی 12 سال کی محنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا اسے۔ اس کے باپ نے جو خود کوچ بھی ہیں اس کے، اور دونوں بیٹوں کے، ایک حنزلہ دستگیر ہے، وہ 109 کیٹیگری میں ہے اور یہ 109 پلس میں ہے۔ تو یہ ان کے بابا کا خواب تھا کہ یہ کامن ویلتھ گیم میں گولڈ لے کے آئے۔ پچھلی دفعہ اس نے مس کر دیا تھا، یہ برونز لے کے آیا تھا۔ اس دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ لڑنا ایسے جیسے شیر لڑتے ہیں، تو ہار جانا بے شک، لیکن ویسے عام لوگوں کی طرح نہ لڑنا۔ لیکن کل اس نے کوچ کے بغیر خود ہی یہ ساری فائٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے اس کو کامیابی دی، اور اس طرح کی کامیابی دی ہے بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ ملتی تو سب کو ہی ہے، لیکن جس طرح اس نے کل فائٹ کی ہے، اس کے مختلف اس کو نظر میں رکھ کے، خاص طور پہ نیوزی لینڈ کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ، یہ دو ہی اس کے تھے، تو اس نے ان کے ساتھ فائٹ کیا۔ حالانکہ ایک لگائی نہیں ہے اس نے ابھی نا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے پرچم کو جب اوپر لہرایا ہے نا، اس فیلنگ کو نہ تو لفظوں میں بندہ بیان کر سکتا ہے اور نہ آپ کو بتا سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ اتنے دنوں سے کوئی میڈل، کوئی چیز اس ملک کے لیے نہیں آ رہی تھی۔ یہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ پوری قوم خوشی کے ساتھ، مطلب انہیں خود نہیں پتا کہ وہ ایک دو میں نے اینکر دیکھے ہیں، وہ باقاعدہ رو رہے تھے، انہیں بھی اتنی خوشی ہوئی تھی کہ مطلب فیلنگ، تو ہماری فیلنگ تو اس سے بھی مختلف نہیں تھی۔ جب ان کو گولڈ میڈل پہنایا جا رہا تھا تو سب سے پہلے دل میں کیا آپ کے خیال آیا؟ ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہم نے کوئی فون نہیں سنا، کوئی کچھ نہیں کیا، سب سے پہلے ساری فیملی نے اللہ تعالیٰ کا 2 نفل پڑھ کے سب نے شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم نے فون سننے شروع کیے تھے۔ جب وہ جا رہے تھے یہاں سے ویٹ لفٹنگ کے لیے، تو تب آپ کی کیا توقعات تھیں ان کے ساتھ؟ ان کے بابا نے کہا تھا کہ گولڈ، اس سے نیچے نہیں کوئی بھی، دوسرے گولڈ کو، سلور کو، برونز کو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں گولڈ گولڈ ہی ہے بس۔ اچھا، ان کی کوئی خاص ٹریننگ دی جاتی تھی؟ کون ان کو ٹرین کون کرتا تھا؟ ان کے بابا، ہاں، ان کے بابا ہی ان کے کوچ ہیں، کیونکہ 12 سال کی عمر سے اس نے شروع کی تھی، دوسرے بیٹے نے 8 سال کا تھا، دونوں نے اکٹھی شروع کی تھی، تو یہ ان کے بابا 2 ٹائم ان کو کوچنگ کرتے ہیں، اور اسی کمرے میں ہوتی ہے 2 ٹائم، تو صبح فجر سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً 7 بجے تک وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ پہلوانوں کا شہر ہے گجرانوالہ، کھانوں کے حوالے سے تو یہ ویسے ہی بڑا مشہور ہے، آپ انہیں کون سی ایسی ڈائٹ دیتی رہی ہیں کہ انہوں نے اتنا زیادہ وزن جو تھا 405 کلو انہوں نے بالکل ایسے اٹھایا جیسے کوئی 10 کلو کی انہوں نے آٹے کی بوری اٹھائی ہوئی ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کے بابا نے جب 12 سال کی عمر سے ان کو شروع کروائی تھی نا، تو انہوں نے تب ہی ان کی ڈائٹ جو تھی نا ایک مطلب شروع کر دی تھی، اور یہ شہر میں تو ویسے بھی کھابے ہی ہیں اور تو کچھ ہے نہیں، تو ان کی ڈائٹ جو تھی وہ تھا دیسی انڈے، دودھ، گوشت،
فش اور بھی اسی طرح کی مطلب نا جو طاقتور چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے. تو جب عام روٹین پہ تو پھر بھی کچھ ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی مقابلہ آ رہا ہوتا ہے نا تو اس سے 3 مہینے پہلے نا ان کی ڈائٹ جو ہے بدل دی جاتی ہے. مطلب نا ان کی ڈائٹ صرف میٹ ہو جاتا ہے اور فش اور یہ پائے شائے اس طرح کی، مطلب یہ دیسی انڈے، دودھ اور جو موسمی پھل ہو، یہ چیزیں ان کی ڈائٹ میں شامل کر دی جاتی ہیں. روٹی چاول یا دوسری چیزیں بند کر دی جاتی ہیں، عام سبزیاں وغیرہ وہ ہر چیز بند ہو جاتی ہے. اچھا، جیسے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے اور پورا گجرانوالہ جو ہے یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے، بڑا ہلا گلا جشن کر رہے ہیں. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیا محسوس کر رہی ہیں آپ انہیں دیکھ کے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے نا، تو وہ بھی ہماری خوشی میں ہی شامل ہے کیونکہ یہ پاکستان کو عزت ملی ہے. سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ہر رشتہ، ہر دوست احباب جتنے بھی ہیں وہ سب اہل محلہ، انہوں نے تو باقاعدہ صبح جو ہے نا وہ مٹھائی تقسیم کی ہے. اہل محلہ نے ڈھول بجائے ہیں اور مطلب باہر سب اکٹھے کر کے، تو وہ بچے جو تھے وہ آگے بھنگڑا ڈال رہے تھے، تو وہ سارا اس طرح انہوں نے نا صبح کیا. اس سے پہلے بھی جب یہ 2015 میں انڈیا سے آیا تھا پونے سے، تب بھی اس نے اسی طرح میڈیا والے اور یہ لوگ اس کے دوست احباب جو تھے نا اس وقت، تو انہوں نے مطلب ٹاؤن کے اندر تھے، ہم جس ٹاؤن میں آپ جا رہی تھی نا، تو وہاں پہ وہ ایسا راج تھا کہ مطلب جو ساتھ والے گاؤں تھے نا وہاں سے بھی لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ آئے تھے کہ مطلب ٹاؤن کے اندر کیا ہوا ہے. تو تب میں آپ کو اپنی فیلنگز نہیں بتا سکتی کیونکہ پہلی دفعہ یہ چیز سچویشن دیکھی تھی. تو وہ مطلب پھر دوسری دفعہ جب یہ سیف گیم میں انڈیا سے گولڈ میڈل لے کے آیا تھا تب بھی ایسے ہی تھا. ابھی ہم گھر نہیں پہنچے تھے تو باہر سڑک ساری میڈیا سے بھری ہوئی تھی. اچھا، حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو کوئی مبارکباد یا کوئی میسیج یا کوئی پیغام ملا ہے؟ ہاں جی، رات کو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے پیغام آیا تھا. تو اس کے بعد صبح آصف علی زرداری کا تھا، بلال بھٹو کا صدر پاکستان کی طرف سے ہے، شاہد افریدی کی طرف سے ہے. تقریباً سب جو ہے نا پوری قوم نے مطلب ہمیں مبارکباد دی اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرے بیٹے کو کامیابی دی ہے. تو وہ واقعی دی بھی ہے کیونکہ ادھر بھی وہ ابھی یقین کریں 1.5 دن ہو گیا، وہ ابھی تک نا آرام سے نہیں بیٹھا. اتنے اس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ کل رات کو 5 منٹ کی کال آئی ہے، اس کے بعد ابھی تک نہیں آئی. اچھا، جیسے کہ وہ تو ابھی انگلینڈ میں ہیں، تو آپ ہمارے چینل کے تھرو انہیں کوئی میسیج دینا چاہ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اس کا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور بہت ساری کامیابیاں دے اور جو اس کے بابا کے خواب ہیں وہ یہ پورا کرے کیونکہ یہ بھی خواب تھا جو اس نے پورا کیا ہے. آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے بابا کا مطلب میں اسے کہتی ہوں کہ اپنے بابا کا خواب جو ہے نا وہ پورا کرو. جو اب آگے آ رہے ہیں ایونٹس وغیرہ اولمپک مطلب ہے، تو اس میں وہ اپنے بابا کے لیے میڈل لے کے آئے جیسے آپ آج لے کے آئی ہو. تو اس کے لیے میری دعائیں ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے، عزت دے. جی، تو ناظرین، میں نے آج آپ کی ملاقات کروائی ہے محمد نو بٹ دستگیر کی والدہ سے، اور انہوں نے نہ صرف اپنے والدین کا نام روشن کیا ہے بلکہ پورے پاکستان کا جو سارا ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے. آپ کو ہمارا آج کا سیگمنٹ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان اینکر سونیا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.